بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جوانان جنت کے سردار، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دین کی سربلندی اور اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک بے مثال تاریخ رقم کی، جسے تا قیامت سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد چٹایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہنے مبارک کو اپنی بابرکت زبان سے تر کیا اور دعائیں دیں۔ حسین نام رکھا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے مشابہ تھا، اور جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر اپنے حجرہ مبارک سے اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کے مطابق ایک رات وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو کچھ اٹھائے ہوئے تھے جسے وہ نہ جان سکے۔ انہوں نے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں بھی محبوب رکھ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میری ہیبت و سعادت ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یا اللہ، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، جو یہ چاہے کہ نوجوانان جنت کے سردار کو دیکھے، وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ کربلا کا نام آج بھی ہمارے لبوں پر آتا ہے تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس جانثاروں کی جرأتوں اور ہمتوں اور شہادتوں کا تذکرہ ہمراہ لاتا ہے۔ سرزمین کربلا کا کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو وفا، شعاری اور جانثاری کی لازوال داستان کا خیال خود بخود دل و دماغ میں گونجنے لگتا ہے۔ کربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی انمول جذبوں کی امین ہیں، جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں، جانبازوں اور سرفروشوں کے سینوں میں موجزن تھے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی، کربلا کا نام نمایاں ہوگا۔ تاریخی روایات کے مطابق نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ وارد ہوئے اور میدان کربلا میں حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کی۔ جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاروں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتوں کے جواب میں ایک بات فرمائی، میں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تاکید کے ساتھ مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اب بہرحال میں یہ کام کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ سوال کیا گیا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملوں گا۔ دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسانوں کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً دنیا کی تاریخ کے اہم واقعات انسانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اسے خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک جانب ظالموں کا ظلم و جور و سنگ دلی ہے تو دوسری طرف آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کے باطل کے مقابلے پر جہاد، اس پر ثابت قدمی اور جانثاری کے محیر العقول واقعات ہیں جن کے نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ان میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی خطبہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضہ میں دیا تا قیامت ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور ہمیں حق پرستی کی شمع روشن رکھنے کا درس دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد پرجوش انداز میں فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے، خدا کے عہد کو توڑتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں کے درمیان گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے، پھر یہ سب کچھ دیکھنے والے کو اس پر عملاً یا قولاً غیرت نہ آئی تو اللہ کو یہ حق ہے کہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس دیکھنے والے کو دوزخ میں داخل کر دے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے اور اطاعت رحمان چھوڑ دی ہے۔ اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے، حدود خداوندی کو معطل کر دیا ہے، یہ غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی چیزوں کو حلال اور حلال اشیاء کو از خود حرام کر دیا ہے۔ اس لیے مجھے ان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میرے پاس بلاوے کے تمہارے خطوط آئے، بیعت کا پیغام لے کر تمہارے قاصد آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے ہرگز دشمنوں کے سپرد نہ کرو گے اور بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے۔ اگر تم اپنی بیعت کا حق ادا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں حسین بن علی و ابن فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ اور میرے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ تمہارے لیے میری ذات بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر تم اپنے فرائض بجا نہ لاؤ گے اور عہد و پیمان توڑ کر اپنی گردنوں سے میری بیعت کا حلقہ اتار لو گے تو بخدا تم سے یہ بعید نہیں، تم میرے والد، بھائی اور چچا زاد کے ساتھ ایسا کر چکے ہو جو تمہارے فریب میں آئے۔ وہ فریب خوردہ ہیں، تم نے عہد توڑ کر اپنا حصہ ضائع کر دیا، تو جو عہد شکنی کرے اس کا وبال اس کے سر ہے۔ عنقریب اللہ مجھے تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ میدان کربلا میں نفاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے یہ دن عطا فرمایا کہ جس دن کی عظمت اور بزرگی دیگر دنوں سے حرمت والی ہے۔ آج جب دنیا اسلام کے خلاف صف فراہ ہو چکی ہے، دنیا کے مختلف خطوں بالخصوص فلسطین اور کشمیر میں مظلوم مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اسوہ شبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امر پیرا مظلوموں کے حامی و مددگار بنے، معاشرے میں قیام امن، رواداری اور تحمل و برداشت کے فروغ کے لیے اسوہ شبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور دینی و ملی یگانگت کو فروغ دینا ایک دینی و اجتماعی فریضہ ہے۔ آپس میں اتفاق اور بھائی چارہ کسی بھی قوم کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنا اور گرد و رواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں، اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے۔ کسی کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔